اسلامی قانون وراثت اکثر لوگوں کو یہ کافی پیچیدہ لگتا ہے نا؟ لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت ہی منظم اور واضح نظام ہے۔ آج ہم اس کے بنیادی اصولوں کو سمجھیں گے، بالکل آسان زبان میں، خاص طور پر ان طلباء کے لیے جو امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم جائیداد کی تقسیم سے پہلے کے کچھ ضروری اقدامات پر بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ شریک حیات، اولاد اور والدین کا حصہ کیسے طے ہوتا ہے، اور آخر میں ان تمام اصولوں کو سمجھنے کے لیے 2 عملی مثالیں بھی دیکھیں گے۔ اچھا، تو وراثت کی تقسیم شروع کرنے سے بھی پہلے 3 بہت اہم مالی ذمہ داریاں ہیں جنہیں ترکہ سے پورا کرنا لازمی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلا قدم ہے مرنے والے کے تمام قرضوں کی ادائیگی۔ اس کے بعد اگر انہوں نے کوئی وصیت کی ہو تو اسے پورا کیا جائے گا، اور جب یہ دونوں کام ہو جائیں تب ہی باقی بچی ہوئی جائیداد قانونی وارثوں میں تقسیم ہوگی۔ چلیں اب آتے ہیں بنیادی وارثوں کی پہلی قسم کی طرف، یعنی شوہر یا بیوی۔ ان کا حصہ ایک بہت اہم بات پر منحصر ہوتا ہے، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ کیا مرنے والے کی کوئی اولاد تھی؟ بس اس ایک سوال کا جواب شوہر یا بیوی کے حصے کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ یہ اصول بہت سیدھا ہے۔ اگر اولاد موجود ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں تو 1/4۔ اسی طرح شوہر کو اولاد کی موجودگی میں 1/4 حصہ، اور اگر اولاد نہ ہو تو سیدھا آدھا حصہ ملے گا۔ اور یہ جو اصول ہیں یہ اس اصل متن سے لیے گئے ہیں جو بیوی کی وراثت کے ان مخصوص حصوں کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، شریک حیات کے بعد اب باری ہے اولاد کے حصے کی۔ یہاں 2 مختلف اصول لاگو ہوتے ہیں جو اس بات پر منحصر ہے کہ پیچھے کون کون رہ گیا ہے۔ جب بیٹے اور بیٹیاں دونوں وارث ہوں تو ایک بنیادی قاعدہ لاگو ہوتا ہے جسے 2-1 کا اصول کہتے ہیں، یعنی ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملتا ہے۔ یہ باقی بچی جائیداد کی تقسیم کا بنیادی فارمولا ہے۔ یہ جو 2-1 کا اصول ہے یہ اس ماخذی دستاویز میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، اور یہی بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان تقسیم کی بنیاد بنتا ہے۔ لیکن اگر مرنے والے کا کوئی بیٹا نہ ہو تو پھر صورتحال بدل جاتی ہے۔ تب بیٹیوں کا ایک مقررہ حصہ ہوتا ہے۔ اگر ایک بیٹی ہو تو اسے آدھی جائیداد ملے گی، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو وہ سب مل کر 2/3 حصے میں شریک ہوں گی۔ چلیں اب بات کرتے ہیں بنیادی وارثوں کے تیسرے گروپ کی، یعنی مرنے والے کے والدین کے۔ شریک حیات کی طرح ان کا حصہ بھی اکثر پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر مرنے والے کی اپنی اولاد موجود ہو تو قانون اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ان کے والدین یعنی بچوں کے دادا دادی کو بھی وراثت سے لازمی حصہ ملے۔ اور وہ حصہ کتنا ہے؟ ماں اور باپ دونوں کو کل جائیداد کا 6واں حصہ یعنی 1/6 ملتا ہے۔ یہ بات ماخذی دستاویزات میں بالکل واضح لکھی ہے۔ اچھا، اب تک تو ہم نے اصولوں کی بات کی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ عملی طور پر کیسے کام کرتے ہیں۔ ہماری پہلی مثال احمد کے ترکے کی ہے۔ تو احمد کے انتقال کے بعد ان کے وارثوں میں ایک بیوی، ایک بیٹا، ایک بیٹی اور ان کے والدین یعنی ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مقررہ حصے دیں گے۔ بیوی کو اولاد کی وجہ سے 8واں حصہ اور ماں باپ دونوں کو 6واں حصہ۔ اس کے بعد جو بھی جائیداد بچے گی وہ بیٹے اور بیٹی میں 2-1 کے اصول کے مطابق تقسیم ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں اپنی دوسری مثال کی طرف۔ یہ فاطمہ کا ترکہ ہے اور ان کے خاندان کی صورتحال تھوڑی مختلف ہے۔ فاطمہ کے وارثوں میں ان کے شوہر، 2 بیٹیاں اور ان کی والدہ شامل ہیں۔ اب یہ صورتحال کافی دلچسپ ہے۔ یہاں تمام وارثوں کا حصہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ شوہر کو اولاد کی وجہ سے 1/4 حصہ ملے گا، 2 بیٹیوں کو مل کر 2/3 حصہ ملے گا، اور ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ تو اس سب سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہی کہ اسلامی وراثت کا نظام کوئی بے ترتیب چیز نہیں ہے۔ یہ ایک منظم ڈھانچہ ہے جو خاندانی قربت کی بنیاد پر اساس تقسیم کرتا ہے، یعنی جو جتنا قریبی ہے اس کا حق اتنا ہی پہلے ہے۔ اس فریم ورک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہر خاندان کے لیے ایک واضح اور مستقل نظام فراہم کرتا ہے۔ یہ حقوق اور حصے پہلے سے طے کر کے مستقبل کے جھگڑوں سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال،
جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، زندگی کے ایک ایسے مشکل وقت کے لیے ایک اتنا تفصیلی اور مستقل نظام قائم کرنے کے پیچھے آخر کیا گہری حکمت چھپی ہو سکتی ہے؟